بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قال فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال فی القرآن المجید قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قال فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانَهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانَهُ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں راعت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس عظیم اجتماع کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مجھے قرآن و سنت کے فہم اور ابلاغ کو صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے قبل کہ میں اپنے جمعے کے عنوان کی طرف آؤں، ایک روایت جو کہ بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 929 نمبر پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون حضرت ابو ہریرہ؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ، ان میں سے ایک صحابی واحد جو صحابی حضرت ابو ہریرہ، سب سے زیادہ میرے نبی کی روایات حدیثیں نقل کرنے والے صحابی۔ کتنی حدیثیں نقل کی؟ 7,773 حدیثوں کے راوی ہیں۔ 7,000 لاکھ صحابہ میں کسی نے 6 نقل کی، کسی نے 100 سن کر آگے امت تک میرے نبی کے فرامین، میرے نبی کی حدیث صحیحہ امت تک پہنچائی۔ لیکن واحد 1.25 لاکھ میں روایت صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنا اور امت کو ذخیرہ حدیث مہیا کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں، کتنی حدیثیں؟ 7,773 حدیثیں آپ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ امت پر بڑا احسان ہے حضرت ابو ہریرہ کا کہ جن کے توسل سے آج ہمیں حضور کی امت کے لیے فرامین میسر آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعہ، وہ فرامین میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان نقل فرماتے ہیں جو کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 929 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن آتا ہے، کان یقف الملائکۃ علی باب المسجد، تو جامع مسجد کے گیٹ پر اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رجسٹر لے کر یکتبون الاول فالاول، سب سے پہلے جو جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے جمعے کے دن،
اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کانا یحجر کمثل الذی یہدی الیہ بدنۃ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے پہلے جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ان فرشتوں کی رب نے ڈیوٹی لگائی، وہ رجسٹر لے کر گیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک انہیں کتنا ثواب عطا فرماتا ہے جو پہلے آتے ہیں مسجد کے اندر، جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کانا یحجر کمثل الذی یہدی بدنۃ، پہلا بندہ جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں، اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے وہ فرشتے اپنے رجسٹر پر لکھ دیتے ہیں۔ ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ آپ تصور کریں ہم سال کے بعد عید الاضحیٰ میں بکری ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں اور قربانیوں کے جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن ہر جمعے کے دن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے وسیلے سے اس امت کو جو ثواب عطا فرما دیا، فرمایا میرے نبی کے امتیوں تمہیں میں جمعے کے دن ہی سال کے بعد قربانی کا ثواب تو لوگوں کو ملے گا، کیا پتہ زندگی ہوگی، میں ہر ہفتے کے دن جو پہلی مرتبہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے میں اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں سے لکھواؤں گا کہ جو پہلے مسجد میں آ گیا اس کے نامہ اعمال میں اے فرشتوں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب لکھ دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم بقرۃ، اس کے بعد جو اس سے بھی لیٹ آتا ہے اللہ پاک اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ثواب؟ فرمایا ثم بقرہ، اس کے بعد جو اس سے بھی لیٹ آتا ہے اسے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے جو لیٹ آتا ہے فرمایا ثم دجاجہ ثم کبشن، پھر اس کے بعد جو لیٹ آتا ہے اسے ایک مینڈا قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی جو لیٹ آتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم دجاجہ، پھر اسے ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی اونٹ کی قربانی کا ثواب لے جاتا ہے، کوئی گائے قربان کرنے کا ثواب لے جاتا ہے، کوئی میڈا ذبح کرنے اور قربان کرنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے، اور جو اس سے بھی لیٹ آتا ہے ثم وجاجہ، میرے نبی نے فرمایا وہ اس سے بھی جو لیٹ آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی جو لیٹ آتا ہے فرمایا ثم بیضۃ، فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک انڈا قربان کرنے کا، ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد جب امام کیا کرتا ہے، الامام طوف صحفہم، فرمایا اس کے بعد جو یہ انڈے تک ثواب دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب امام عربی خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ جو فرشتے رجسٹر لے کر یہ نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا ثواب ایک اونٹ قربان کرنے کا جمعے کے دن، کسی کا ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، کسی کا ایک مینا قربان کرنے کا ثواب، اور کسی کو ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب، اور کسی کو ایک انڈا قربان کرنے کا ثواب جب دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب امام خطبہ عربی میں پڑھتا ہے جمعے کے دن، میرے نبی فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے ان کے پاس جو رجسٹر ہوتے ہیں، وہ ان کا جو دفتر ہوتا ہے اس کو لپیٹ دیتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یستمعون الذکر، وہ امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امام کا خطبہ سننا اتنا لازمی ہے کہ رب کے نوری فرشتے بھی جامع مسجد کے اندر ثواب لکھنے کے بعد، رجسٹر بند کرنے کے بعد، وہ بھی آ کر سر جھکا کر امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ حضرات محترم تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنے انعامات حضور کی امت کو عطا فرمائے، کہ حضور کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی کہ کہیں تو میرے نبی نے اس جمعے کے دن قربانی کا ثواب عطا فرما دیا، اور کہیں میرے نبی نے فرمایا حج الیوم جمعۃ حج الفقراء والمساکین،
میرے نبی کی دوسری حدیث صحیح میرے نبی نے فرمایا یہ جمعے کا دن غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کے لیے، میری امت کے غریب، میری امت کے جو مسکین ہیں ان کے لیے حج کا دن اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ حج کا دن، جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا، اللہ پاک اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا حج العمرۃ، عمرے کے حج کے ساتھ عمرے کا بھی ثواب اللہ رب العزت جمعے کے دن عطا فرمائے گا۔ گویا لاکھوں روپیہ بدنی عبادت، مالی عبادت جو مرکب عبادت ہے، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں مالی عبادت یعنی کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی عبادت مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ ساری بدنیں اگر مل جائیں، دونوں عبادتیں بدنی اور مالی عبادت، تو اسے مرکب عبادت کہتے ہیں۔ تو مرکب عبادت کے بارے میں گارنٹی نہیں دی گئی، لیکن میرے نبی کا فرمان سنیے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے امتیوں، جمعے کے دن تم آ جانا، اللہ پاک تمہیں جمعے کے دن حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ امتیاز، یہ ترہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے فضل کے لیے، اپنے شرف کے لیے چن لیا ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید کی میں نے آپ احباب کے سامنے پھر اس جمعے کو، نیکسٹ جمعۃ المبارک جو گزر چکا تھا اس میں بھی میں نے 4 آیتیں پڑھی تھی، کتنی؟ اور آج بھی میں نے 4 آیات کریمہ پڑھی، اور میں نے آپ احباب کے سامنے وہ 4 آیتیں اور اس کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے والدین کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کو بیان کیا، جہاں اپنی توحید اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، ساتھ ملا کر میرے رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا تھا۔ اور میں نے یہ آخر میں ایک نکتہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے 4تھے مقام پر جب یہ نکتہ بیان کیا تو رب نے فرمایا، سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر 151، 151، اس میں اللہ رب العزت اس مضمون کو، اس ٹاپک کو اس انداز میں بیان کیا۔ میرے رب نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے مصطفیٰ کریم، آپ اپنی پیاری زبان سے اپنی امت سے کہہ دیں، کیا کہنا ہے؟ جب بات عام ہوتی ہے تو پھر اور کسی انداز میں رب بیان کرتا ہے، جب بات خاص ہوتی ہے تو اللہ لفظ کل سے بیان کرتا ہے، لفظ کل سے بیان کرتا ہے۔ رب نے والدین کی عظمت توحید کے ساتھ ملا کر بیان کر کے اس افادیت کو بیان کرتے ہوئے لفظ کل استعمال کیا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ کل، آپ فرما دیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی کہ اللہ نے حرام کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شان والی ذات مصطفیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، مگر آج تک ہم مصطفیٰ کریم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کا توحیدی حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جب حضور کے لیے جائز نہیں ہے تو باقی کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی صحابی کے لیے کس طرح ہم جائز سمجھتے ہوں گے؟ تو بتانا مقصود ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم اہل توحید ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے یہ سارے عقیدوں کا نچوڑ ہے۔ اگر بندہ سارے عقیدوں پر ایمان رکھے اور عقیدہ توحید کو نہ مانے، بندہ مومن نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ ایک عمل صالح کو بیان کیا کہ جہاں میں نے اپنی توحید کو بیان کیا
توحید عقیدہ، اور عقیدہ توحید سارے عقیدوں کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح میں نے والدین کی عظمت کو سارے عملوں کا نچوڑ بیان کر کے امت کو یہ میسج عطا کر دیا اللہ کے وسیلے سے۔ نبی نے فرمایا سارے اعمال اگر تم کرتے رہو، جتنے عملیں کرتے رہو، اس وقت تک تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں جب تک اپنے والدین کے ساتھ تمہارا عقیدہ درست، جب اپنے والدین کے ساتھ تمہارا عقیدہ ٹھیک رہے گا تو اللہ کہتا ہے میں اپنی توحید بھی مانوں گا، تمہارے جتنے بھی عمل ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقبول تب ہوں گے جب عقیدہ توحید کے ساتھ عمل صالح والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جائے اور ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ حضرات محترم دعا کیجئے جمعہ کے توسل سے جو والدین ہیں ان کے ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک اور میسج دیتا چلوں اسی ٹاپک پر کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اولاد پر، تو یاد رکھیے والدین کے حقوق بچوں پر جو عائد ہوتے ہیں اولاد پر وہ ہیں 8 سے 9۔ کتنے؟ 8 سے صرف 9 حقوق بیان کیے گئے۔ اگر اس 9 حقوق بیان کرنے پر اگر میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں تو کئی جمعے درکار ہے، لیکن مختصراً آپ کے ذہن میں ایک سٹرکچر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے شریعت کے اندر ہمارے لیے جو والدین کے حقوق بچوں پر عائد کیے گئے اولاد پر وہ 8 سے 9 ہیں۔ کتنے؟ 8 سے 9 ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہی حقوق والدین پر اگر عائد کیے جائیں کہ والدین پر بچوں کے حقوق اور بچوں پر والدین کے حقوق، اولاد پر حقوق والدین کے 9 اور ماں باپ پر بچوں کے حقوق 63۔ کتنے؟ تصور کریں کہ جتنا جو بڑا تھا اس پر زیادہ رکھے گئے حقوق، والدین بڑے ہوتے ہیں ان پر حقوق بھی 63 رکھ دیے گئے، اور جو چھوٹے تھے ان کا حقوق بھی۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو عدل کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ بڑوں کو بڑے حقوق دیے، چھوٹوں کو چھوٹے حقوق دیے، لیکن ہم نے تصور کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کون 63 حقوق ادا کر رہا ہے اور کون 9 حقوق ادا کر رہا ہے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ آج ہم 2 حقوق پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے وہ اپنے بچوں کے جو 63 حقوق ہیں ان میں سے 60 نکال کے 3 حقوق ان پر بھی عمل کیا، پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں؟ بھائی کیسے سنیں؟ شریعت نے تم پر جو پابندی رکھی تھی اس میں سے تم نے 63 میں سے 3 پر بھی عمل نہیں کیا۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کوئی تعویذ ہو گئے، کوئی جادو ہو گیا ہے، کیا پتا ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں بن چکی ہے، ہم خود تو ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچنا ہوگا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، حقوق جمع ہے حق کی، حق کی جمع حقوق، ایک حدیث میرے نبی کی جس میں میرے نبی نے 1400 سال امت کو یہ بتا دیا تھا کہ میری امت یاد رکھنا، اگر اس حدیث پر میرے نبی کی امت عمل کر لیتی، اللہ کی عزت کی قسم آج کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا بلکہ ہر کوئی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ کیا فرامین ہے میرے نبی کے؟ تو میرے نبی نے فرمایا حقدار کو حق دے دو۔ کیا فرمایا؟ حقدار کو۔ یہ ایک کوزے کے اندر میرے نبی نے اس جملے کو بند کر کے امت کو یہ میسج دیا کہ حقدار کو حق دے دو۔ کیا کرو؟ اب اس حدیث میں کتنا وزن ہے اور کتنی افادیت ہے، کتنی گہرائی ہے، سمندر سے بھی گہری گہرائی۔ کیا وجہ؟ اگر ماں باپ
بچوں کو حق دینا شروع کر دیں، اور رات اپنے ماں باپ کو حق دینا شروع کر دے، بیوی اپنے شوہر کو حق دینا شروع کر دے، شوہر اپنی بیوی کو، پڑوسی پڑوس کو حق دینا شروع کر دے، بادشاہ رعایا کو حق دینا شروع کر دے، رشتہ داروں کو رشتہ دار حق دینا شروع کر دیں، تو مجھے بتائے اس حدیث نے سارے مسئلے حل کیے یا کہ نہیں؟ ایک حدیث پر عمل کرنے سے ہمارے گھر کا اسلامی نظام بن سکتا ہے، صرف اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ حقدار کو حق دے دیا جائے۔ حضرات محترم، 63 حقوق والدین پر بچوں کے اور بچوں پر والدین کے حقوق 9 ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ پر کچھ حقوق رہتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں بیان کرتا رہوں گا۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی سورہ الاعراف آیت نمبر 151 پڑھی، جس میں رب کہہ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مصطفیٰ کریم آپ اپنی امت سے کہہ دیں، آپ یہ اعلان کر دیں کہ میری بھی مرضی یہ ہے، تیری بھی مرضی یہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے میری بھی مرضی یہ ہے، اور مصطفیٰ تیری بھی مرضی یہ ہے کہ امت کو بتایا جائے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ رب نے کہا جہاں میں اپنی توحید کی بات کر رہا ہوں وہاں عظمت والدین کو بیان کر رہا ہوں۔ وَمَا يَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے میری امت، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا۔ یہ بت، یہ جتنے ہاتھ سے بنے ہوئے بت ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ ہے، وہ سچا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی زندگی عطا کرنے والا، وہی اولاد عطا کرنے والا، وہی بیٹے عطا کرنے والا، وہی بیٹیاں عطا کرنے والا، وہی عورتوں کو بانجھ کرنے والا اور کسی کو آزمائش میں ڈالنے والا، وہی موت و حیات کا مالک ہے، خالق ہے، وہی 7 آسمان 7 زمینیں بنانے والا رب ہے کہ جس کے لیے روا ہے کہ اسی کو ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ حضرات محترم آگے چلیے، جس طرح لفظ کل سے میرے رب نے اپنی توحید کے ساتھ عظمت والدین کو اجاگر کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، رب نے اسی طرح اپنی توحید کو بھی بیان کیا، تو فرمایا میں کل سے اپنی توحید کو بیان کروں گا۔ میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ بھی مجھے بتائے سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص جمع ہے خالص کی، کس کی جمع ہے؟ اخلاص جمع ہے خالص کی، تو خالص کسے کہتے ہیں؟ کیا دودھ میں پانی ڈالنے کو خالص کہا جائے گا؟ شراب میں زمزم ڈال دیا جائے یہ خالص رہے گا؟ رب کہتا ہے جس میں نے اپنی خالص توحید کو بیان کیا اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پوری سورت کے اندر رب نے اپنی خالص توحید کو بیان کیا۔ کیا رب بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنی توحید کو خالص رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میری کوئی توحید کو مانے، کس کو مانے؟ مجھے ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور میرے سوا کسی کو الہ معبود نہ مانے، تو اسے خالص کہتے ہیں۔ کیا اب خالص میں کسی غیر کی ملاوٹ آ جائے تو وہ اخلاص خالص نہیں ہے۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورۃ التوحید کا نام اخلاص، سورہ اخلاص ہے۔ اگر یہ خالص ہوتی، اگر یہ خالص ہوتی تو رب شروع میں کل کیوں لگا رہا ہے؟ کل تو مصطفیٰ کی ذات ہے، کل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ کیا اب یہاں پر ایک نقطہ اور بتا دوں، کل قاف سے پڑھیں
تو مطلب ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ سے. رب کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. فرمایا پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیں. ٹائم ذرا بتائیے گا. آپ ایک منٹ رہتے ہیں. آپ فرما دیجئے. یا اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اپنی توحید ہے تیری، تو خود بیان کر. بندے بھی تیرے اور تو طاقت والا ہے، تصرف والا ہے، تجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ڈائریکٹ بندو سے بات کر. تو نے اپنی توحید وہ اللہ احد سے توحید شروع ہو رہی ہے، وہ اللہ ایک. کیا تو کل پہلے کیوں لگایا؟ تو جواب آتا ہے کل شان رسالت ہے، کل محبت مصطفیٰ ہے، کل ذکر مصطفیٰ ہے. رب کہتا ہے جب تک میری توحید سے پہلے مصطفیٰ کی شان نہ ہو اس وقت تک میں اپنی توحید بھی رد کر دیتا ہوں. اور میرا منشا بھی یہی ہے، میرا پیغام بھی یہی ہے، پہلے رسالت. پہلے ذہن جائے گا نا بھائی کسی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے تو ہم سوچیں گے یہ میسج کس نے دیا؟ تو میسج دینے والے مصطفیٰ ہے. پیغام سے پیغمبر، توحید کا پیغام دینے والا سب سے بڑا پیغمبر جنہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حضور نے بتایا اللہ ایک ہے. اگر ایک منٹ کے لیے کل سائیڈ پہ کریں، کیا کل حضور کی شان ہے، کل مصطفیٰ ہے، کل رسالت ہے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہم کل کو علیحدہ کرتے ہیں، هو اللہ احد، ترجمہ بنے گا وہ اللہ ایک. کیا ترجمہ بنے گا؟ تو شاید کوئی پوچھ لیتا شاید وہ اللہ کون؟ کسی کے پاس جواب تھا؟ اگر ہم کہتے ہیں هو اللہ احد لم یلد ولم، پوری توحید آگے، ساری توحید بیان کی، کوئی پوچھ لے جس کی بات کر رہے جس کی توحید بیان کر، وہ کون اللہ؟ جواب تھا. اب سنیے جواب آئے گا پہلے حرف میں قل. فرمایا وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، جس کا پتہ، اتنی بڑی ذات جس نے ساری کائنات بنائی، اس کا پتہ، اس کا تصور ہی نہیں تھا، اس کا تصرف دیا ہے تو میرے نبی نے دیا، اس کی شان بتائی ہے تو میرے نبی نے، اس کی توحید دکھلائی ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے. فرمایا تو کہہ قل. تو یہاں قل سے ہی میرے مصطفیٰ کریم کی شان اور رب نے اپنی توحید بیان کر دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا بھی کوئی سوال ہو جمعے کے بعد آپ بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سوال کر سکتے ہیں. الحمدللہ تعالی علیہ میں مکمل تخصص فقہ میں نے کیا ہوا ہے، مفتیوں کا کورس کیا ہوا ہے. کسی بھائی نے کوئی فتویٰ بھی لینا ہو تو فقیر حاضر ہے الحمدللہ تعالی. انشاءاللہ ہم اس مسجد میں ایک سسٹم بنائیں گے، قاری علامہ مولانا ادریس صاحب کے زیر سرپرستی ہم انشاءاللہ اس پورے مہینے کے اندر کوئی ایک دن یا 2 دن ڈیسائیڈ کریں گے جس میں ہم درس قرآن یہاں پر مہیا کریں گے. تمامی احباب سے ہم گزارش کریں گے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ درس قرآن سننے کے لیے آئیں. اور انشاءاللہ 11ویں شریف کا بھی انشاءاللہ ماہانہ ختم شریف ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.